اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر علی شاہ کے بھیجے ہوئے نوٹس پر بات کرنے والے ہیں جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے لیے مرتب کیے گئے ہیں۔ ہم سب نے ابلیس کی کہانی سنی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کہانی دراصل ہمارے اپنے اندر کی کہانی ہے؟ آج ہم سورہ 7 کی روشنی میں اس کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، مطلب اسے ایک پرانی داستان کے طور پر نہیں، بلکہ کہہ لیں کہ انا اور تکبر کو سمجھنے کے لیے ایک آئینے کے طور پر دیکھیں گے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کہانی کسی دور دراز کے شیطان کی نہیں، بلکہ ہر انسان کی روح کے اندر وہ اس حصے کی ہے جو اکثر سرگوشی کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ تو ہم اس کے ظاہری پہلو سے شروع کریں گے اور پھر اس کے گہرے باطنی اسباق تک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر قرآنی بیانیے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا اور ان میں اپنی روح پھونکی گئی، اور پھر ایک بہت واضح حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ جی، اور قرآن کہتا ہے کہ تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے جسے مفسرین واضح کرتے ہیں۔ اچھا؟ کہ یہ سجدہ آدم کے مٹی سے بنے جسم کو نہیں تھا، بلکہ اس الہی روح کو تھا جو اس میں پھونکی گئی تھی۔ یہ بات بہت گہری ہے، یعنی سجدے کا حکم آدم کے مادی وجود کو نہیں، بلکہ اس میں موجود رب کی نشانی کو تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس کا اصل گناہ یہ تھا کہ اس نے صرف ظاہر دیکھا، باطن کو نظر انداز کر دیا۔ عیناً، صرف مٹی دیکھی، روح کو نہیں پہچان سکا۔ بالکل۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مخلوق میں پہلا گناہ ہی تکبر تھا۔ ابلیس کا انکار کوئی نادانستہ غلطی نہیں تھی، نہیں، یہ جان بوجھ کر کی گئی سرکشی تھی جس کی بنیاد اس کا اپنی برتری کا احساس تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یعنی اس نے اپنی منطق کو اللہ کے حکم پر فوقیت دی۔ صحیح، یہ تو قرآنی نقطۂ نظر ہوا، لیکن میں نے سنا ہے کہ صوفیہ اس واقعے کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہماری اپنی ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس صرف ایک خارجی وجود نہیں، بلکہ ایک داخلی کیفیت بھی ہے۔ ہر دل میں ایک ابلیس چھپا ہوتا ہے۔ یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب ہماری انا کہتی ہے، میں زیادہ مستحق ہوں، یا میں بہتر جانتا ہوں، یا میں کیوں جھکوں۔ سجدے سے انکار کا مطلب صرف ایک حکم کو رد کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے فیصلے، اصلاح یا عاجزی کو قبول کرنے سے انکار تھا۔ تو جب ہم کسی کی نصیحت کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے عمر یا رتبے میں چھوٹا ہے، یا کسی کی قابلیت کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہم خود کو اس سے زیادہ قابل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم بھی اسی عمل کو دہرا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ اپنے انا کو کھلا رکھنا بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم بھی اس وقت صرف مٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس شخص کے اندر موجود خوبی یا وہ خدائی صلاحیت کو نہیں۔ یہ انا کا اندھاپن ہے جو ہمیشہ ظاہر یعنی حیثیت، شکل اور نسل کو باطن پر یعنی خلوص، نیکی اور حکمت پر ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو انا کے اندھے پن کی بات ہے، یہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کیا آج کی نفسیات بھی اس باطن کو نہ دیکھ پانے اور خود کو برتر سمجھنے کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ مطلب اس کا کوئی جدید نام ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ جدید نفسیات میں اسے اخلاقی برتری کا تعصب یعنی مورل سپیریورٹی بائس کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی وہ فطری کمزوری ہے جہاں وہ خود کو اوسطاً دوسروں سے زیادہ اخلاقی، زیادہ ذہین اور زیادہ قابل سمجھتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی، دفتر میں وہ ساتھی جو سمجھتا ہے کہ صرف اسی کا آئیڈیا بہترین ہے، یا سوشل میڈیا پر وہ شخص جو ہر بحث میں خود کو اخلاقی طور پر برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب اسی میں بہتر ہوں کی نفسیات کی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں۔ لیکن ایک عام خیال یہ بھی ہے، خاص طور پر کچھ حلقوں میں، کہ ابلیس کا انکار اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے تھا، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟
دیکھیے یہ ایک دلچسپ شاعرانہ تعبیر تو ہے، لیکن قرآنی متن خود اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن واضح طور پر اس کے انکار کی وجہ تکبر اور حسد بتاتا ہے۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، محبت نہیں۔ تو قرآن کی روح سے اس کا عمل توحید پرستی نہیں بلکہ خود پرستی کا مظہر تھا۔ اس کی انا اس کی وفاداری پر غالب آ گئی۔ واہ! تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی آگ جہنم میں نہیں بلکہ اس دل میں لگی تھی جس نے کہا میں نہیں جھکوں گا۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ یعنی مسئلہ آگ یا سزا کا نہیں بلکہ اس انکار کی جلن کا ہے جو انسان اپنے اندر پالتا ہے۔ تکبر ہر اندرونی آگ کا آغاز ہے اور عاجزی۔ یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ میرے اندر وہ کون سا حصہ ہے جو کسی دوسرے انسان میں موجود خدائی نور کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ آمین۔ دعا کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کی سختی سے نہیں بلکہ اپنی پھونکی ہوئی روح کی نرمی سے بنا دے۔ آمین۔